کھیل ختم ہو چکا ہے اور بازی اب امریکہ کے ہاتھ سے تقریباً مکمل طور پر نکل گئی ہے۔ سعودی عرب کی برداشت کی ایک حد تھی جو اب مکمل طور پر ختم ہو چکی۔ سعودی عرب امریکہ کے ساتھ اب وہ کرنے جا رہا ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد آپ کو امریکہ کے ہاتھ سعودی بادشاہ کے سامنے جڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ سعودی عرب کے اس فیصلے کے بعد گلوبل اکانومی کی ساری شاہراہیں ایشیا کی طرف کھلیں گی اور یہاں پیسہ اتنا زیادہ آ جائے گا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ خرچ کہاں کرنا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے تنازع کے بارے میں آپ کو پہلے آگاہ کیا تھا، لیکن اب یہ تنازع اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ سعودیہ چین کو درمیان میں لے آیا ہے۔ اب سے کچھ دن قبل سعودی عرب کے شہزادہ فیصل بن فرحان نے چین کا دورہ کیا اور وہاں سی پی سی کی سینٹرل کمیٹی کی پولیٹیکل بیورو کے ممبر وینگ یی سے ملاقات کی۔ سعودی عرب کا معاہدے کے مطابق چین کے نزدیک آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پیٹرو ڈالر کی بالادستی مکمل طور پر چیلنج ہو جاتی ہے۔ امریکہ کے لیے سب سے بڑا معاشی خطرہ تیل کی تجارت میں یوان کا استعمال ہے۔ یاد رہے کہ یوان چائنا کی کرنسی ہے۔ اگر سعودی عرب اپنے تیل کی خرید و فروخت کے لیے یوان کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اس پیٹرو ڈالر کے نظام کو مکمل طور پر کمزور کر دے گا جس نے دہائیوں سے عالمی مالیاتی نظام میں ڈالر کو بادشاہ بنا رکھا ہے۔ ڈالر امریکہ کی معیشت کی وہ بنیادی اینٹ ہے جو ٹوٹ جائے تو آدھی امریکی معیشت ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ سعودی عرب کا چین کے قریب آ جانے کا دوسرا بڑا نقصان امریکی کمپنیوں کا مارکیٹ شیئرز کھونا ہے۔ چینی کمپنیاں خاص طور پر انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور توانائی کے شعبوں میں سعودی عرب کے بڑے منصوبوں یعنی نیوم اور ویژن 2030 کے بہت سارے ٹھیکے حاصل کر رہی ہیں جو پہلے روایتی طور پر امریکہ اور مغربی کمپنیوں کے پاس ہوا کرتے تھے۔ اب اگر امریکہ سے تعلقات مان پڑے تو سعودی عرب کی طرف سے امریکی کمپنیوں کو ٹھیکے ملنا مکمل طور پر بند ہو جائیں گے، جس سے امریکہ کو اپنی کمپنیوں کے شیئرز انتہائی نیچے درجے تک گر جانے کا خطرہ ہے۔ اس سب عمل کے نتیجے میں سرمایہ کاری کا رخ بدلنا وہ تیسرا بڑا نقصان ہے جو اب امریکہ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ سعودی عرب اپنے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر اور پبلک انویسٹمنٹ فنڈ یعنی PIF کا ایک بڑا حصہ اب امریکی ٹریجری بانڈز کی بجائے چینی منڈیوں اور انفراسٹرکچر فنڈز میں منتقل کر رہا ہے۔ چین کی جانب سے سعودی ایران تعلقات میں ثالثی نے امریکہ کے اس روایتی کردار کو بھی مکمل طور پر ختم کر دیا ہے جہاں وہ خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے والا واحد ملک سمجھا جاتا تھا۔ اس بات سے امریکی اسٹریٹجک خود مختاری کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ سعودی عرب اب امریکہ پر مکمل طور پر انحصار کرنے کی بجائے ایک کثیر قطبی یعنی ملٹی پولر خارجہ پالیسی کو اپنا رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب واشنگٹن ریاض پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکے گا۔ اس تناظر میں مزید یہ کہ سعودی عرب کا چین کی طرف جھکاؤ دیگر علاقائی ممالک جیسے متحدہ عرب امارات، قطر اور ترکی کے لیے بھی ایک مثال بن رہا ہے کہ یہ ممالک بھی مشرقی اور مغربی دنیا کے درمیان ایک توازن پیدا کریں، جس سے امریکی برتری اس خطے میں مزید کم ہو سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں امریکی اسلحے کی خرید و فروخت بھی اس خطے میں بہت زیادہ کم ہو جائے گی۔ سعودی عرب اب اپنی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چین سے ڈرونز اور بیلسٹک میزائل کی ٹیکنالوجی کو حاصل کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے اکثر انسانی حقوق اور دیگر شرائط کی بنیاد پر اس طرح کی مدد سعودی عرب کو مہیا کرنے میں ہچکچاہٹ دکھائی ہے۔ حال ہی میں امریکہ نے سعودی عرب کو انٹرسیپٹرز مہیا نہ کرنے کی دھمکی بھی دی تھی، جس سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا۔ امریکہ اور ایران کی جنگ جب شروع ہوئی تھی تو کسی کے ذہن میں بھی یہ وہم و گمان نہ تھا کہ اس جنگ کا نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو امریکہ ایران کی جنگ کے بعد ایران کی حکمت عملی کی وجہ سے دنیا میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔
खास तौर पर अमेरिका के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात में बहुत ज्यादा बिगाड़ पैदा हुआ है। अमेरिका को ईरान के साथ जंग के सबब इसराइल के साथ ताल्लुकात कमजोर पड़ने की सूरत में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूरोपीय ममालिक के साथ अमेरिका के ताल्लुक काफी हद तक बिगड़ चुके हैं। मुसलमान मुल्कों में सबसे मजबूत इत्तेहादी सऊदी अरब के साथ भी अमेरिका के ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो चुका है। ईरान जंग से पहले अमेरिका इन तमाम मामलात में बिल्कुल बेफिक्र था। जंग के बाद ये सारी परेशानियां हैं जो अब अमेरिका भुगत रहा है, और ये सिर्फ अलामती परेशानियां नहीं हैं जो अमेरिकी इजारादारी की जड़ें खोखली कर रही हैं, बल्कि ईरान ने अब अमेरिका की ये जड़ें मजीद खोखली करने का अमल शदीद तेज कर दिया है। अब यकीनन सऊदी अरब और चीन की इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के सबब एक बहुत बड़े सरमाए का रुख अमेरिका और यूरोप की बजाय एशिया की तरफ मुकम्मल तौर पर मुंतकिल हो जाएगा। यहाँ की मंडियों में सरमाया आने से यहाँ के गरीबों के दिन अब फिर जाएंगे। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें, और ये भी बताएं कि एशिया को अब कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है जो सरमाए के आने में रुकावट बन रहे हैं।